کوشش کرو، جب جمادی الثانی کا چاند نکل آئے نا تو کالا لباس پہن، 3 جمادی الثانی کو اپنے کاروبار بند کر دو۔ بندے پوچھیں گے تم سے پہلے کہ آج دکان کیوں بند کر رہے ہو؟ اس کو کہنا نبی کی بیٹی شہید ہو گئی۔ اجرکم من اللہ یا سیدہ، مجھے پتا ہے کہ آخری ذاکر کا حق ہے، مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے۔ اور ایک جملہ کہوں، شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے جسے ایک جگہ پہ مارا گیا ہو۔ اجرکم من اللہ یا سیدہ، سلامت رہو، آپ کی ہائے سیدہ قبول فرمائے۔ شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے جسے ایک جگہ پہ مارا گیا، جسے جگہ جگہ پہ مارا گیا اس کی شہادت نہیں پڑھی جاتی۔ یہی دن تھا نا، نہیں لمبا کرنا چاہتا، بس 1-2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ یہی دن تھا کہ 2 جمادی الثانی والے دن مورخ نے لکھا ہے کہ ایک ہی وقت میں چکی بھی چل رہی تھی، حسنین کے کپڑے بھی دھل رہے تھے، حسنین کے لیے کھانا بھی بن رہا تھا۔ علی بادشاہ جانتے تھے، لیکن بات ہم تک پہنچے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے، کتاب کے جملے پڑھ رہا ہوں، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ کے علی بادشاہ گھر آئے۔ سیدہ آج یہ ایک ہی لمحے میں اتنے سارے کام؟ بی بی فرماتی ہیں بڑے دنوں سے اپنے بابا سے جا کے کچھ مانگ رہی تھی۔ سلامت رہو، تو سمجھ گئے ہو، کائنات میں یہ واحد مخدومہ ہے کہ جو اپنے بابا کے جانے کے بعد اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ کے کہتی تھی بابا اب مجھے موت دے دے۔ اجرکم من اللہ یا سیدہ، اتنا امت نے مجھے ستایا ہے، میرے بابا نے وعدہ پورا کر دیا۔ یا علی، مجھے میرے بابا نے کہا تھا کہ آپ خیبر شکن ہیں، شیر خدا ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ میرا علی مجبور ہوگا، اس وقت میں اس پہ گلہ نہ کرنا۔ اور ہاں میرے مولا، میں گلہ تو نہیں کرتی، لیکن آپ کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے۔ آپ سے ایک گزارش کرتی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں سے میں بڑی بیمار ہوں، اور اگر ان دنوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو نا تو مجھے یتیم سمجھ کے معاف کر دینا۔ اجرکم من اللہ یا سیدہ، سینے پہ ہاتھ رکھو۔ آج جو آوازیں بلند ہوئی ہیں، مالک ان آوازوں پہ اپنا رحم فرما۔ وصیتیں مجھے نہیں پڑھنی، وہ آخر پہ پڑھیں گے۔ علی چلے گئے، وصیتیں ہو گئی۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ مضمون اتنا لمبا ہے کہ یہ کسی ایک ذاکر کے لیے نہیں ہے۔ سارا دن بھی اگر سیدہ کی شہادت پڑھی جائے نا تو یہ شہادت مکمل نہیں ہوتی۔ علی چلے گئے، بی بی نے جناب فضا کو آواز دی، فضا وہ سامنے صندوق پڑا ہے، وہ لے آؤ۔ بی بی صندوق لے کے آئی، مسافر شام کو بھی بلا لو۔ اجرکم من اللہ، علی کی علی بیٹی بھی آ گئی۔ جی اماں۔ بی بی نے سب کچھ نہیں، صرف ایک چیز بتا دیتا ہوں۔ بی بی نے ایک کرتا نکالا، نکال کے نا علی کی علی بیٹی کے ہاتھ پہ رکھا۔ زینب یہ سنبھال لو۔ اماں یہ تو بڑا چھوٹا ہے، میرے بھائیوں کو تو پورا نہیں آئے گا، یہ تو بڑا چھوٹا ہے۔
بیوی آواز دے کے کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد اللہ تمہیں ایک بھائی عطا کرے گا، اس کا نام میں عباس رکھ کے جا رہی ہوں۔ جب اسے پہنانا نا تو اسے کہنا کہ یہ ہماری ماں نے اس وقت سیا تھا جس وقت دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ یا حسین یا سیدہ، یہ اس وقت سیا تھا جب ہماری ماں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ سارا مضمون پھر چھوڑ دیتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ مخدومہ چلتی 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 آہستہ آہستہ قدموں سے وہاں ہی جہاں پہ حسنین شریفین تشریف تھا، وہاں پہ نا بی بی نے آواز دی، حسین۔ کانوں تک آواز پہنچنی تھی، تیز قدموں کے ساتھ آواز پہنچے، ہاتھ باندھ کے آواز دے کے کہتے اماں آپ کیوں آئیں؟ آپ؟ ہاں میں بلا لیتی۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے تمہیں پتہ ہے نا کچھ دنوں سے میں بڑی بیمار ہوں، میری آواز یہاں تک پہنچ جائے گی، کچھ دنوں سے میں بڑی بیمار ہوں، بات کہوں اگر ماتم کرنا چاہتے ہو؟ بی بی آواز دے کے کہتی تمہیں پتہ ہے کہ میں کچھ دنوں سے بڑی بیمار ہوں، میں اتنی بیمار ہوں کہ میں اونچی بول بھی نہیں سکتی۔ سلامت رہو جو میری طرف دیکھ کے سمجھ کے روئے ہو، میں اتنی بیمار ہوں کہ میں اونچی بول بھی نہیں سکتی۔ جی اماں حکم کرے نا۔ حسنین جلدی کرو، جاؤ اپنے نانا کے مزار پہ جا کے میرے لیے آج دعا کرو۔ دونوں شہزادے نکلے، بڑی جلدی کر رہا ہوں، دونوں شہزادے نکلے۔ مورخ نے منظر بڑا عجیب لکھا ہے بھائی جان۔ مورخ کہتا ہے کہ جو امیر تھا نا وہ چھاؤں پہ جا رہا تھا، جو غریب تھا وہ دھوپ پہ جا رہا تھا۔ جو نہیں سمجھ سکے ہو ان کے لیے اگلا جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس سے آگے لکھا ہے کہ جو امیر تھا وہ اپنے نانا کے سرہانے بیٹھ گیا تھا، جو غریب تھا وہ قدموں کی طرف بیٹھ گیا تھا۔ اب جو امیر تھا وہ بات نہیں کر رہا تھا، حسن صرف رو رہے تھے۔ حسن بادشاہ کو روتے ہوئے دیکھ کے نا حسین اٹھ کے اپنے بھائی حسن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بھیا مجھے پتا ہے آپ امیر ہو، امیروں کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، میں ہوں کربلا کا غریب، اگر آپ کہو تو میں اپنے نانا سے کچھ مانگ لوں۔ حسن اپنے بھائی حسین کا ماتھا چوم کے کہتے ہیں ہاں آؤ نا بیٹا، آؤ نا میرا بھائی۔ حسین بالکل سرہانے پہ کھڑے ہو کے نا پہلی آواز دے کے کہتے ہیں نانا نانا نانا، میں وہ حسین جو مسجد میں آیا تھا نا تو تیز بارش ہو گئی تھی، آپ نے فوراً ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اے میرے اللہ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ بارش کے تیز قطرے میرے حسین کے جسم پہ پڑے۔ نانا میں وہ حسین جو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی پشت پہ سوار ہو گیا تھا، اب جو رونے کے لیے بیٹھے ہو وہ ہائے ضرور کرنا۔ تیسری بار آواز دے کے کہتے نانا آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے ہماری ماں کو بڑا مارا ہے۔ اجرک من اللہ یا سیدہ، ہائے سیدہ، سینے پہ ہاتھ مارو۔ جو آج بھی ماتم نہیں کرے گا اللہ جانے کس دن ماتم کرے۔ نانا آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے ہماری ماں کو بڑا مارا ہے۔ بس یہاں سے بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ 3 جمادی الثانی کی رات علی بادشاہ نے سیدہ کا مستور جنازہ اٹھا کے جنت البقیع آ گئے۔ پڑھوں گا کہوں گا جنت البقیع کیونکہ لکھا یہ ہے کہ جنت البقیع کہو۔ اب میں یہ چیز توہین سمجھتا ہوں کہ میں زخم سمجھاؤں۔ ایک جملہ کہوں گا جو معرفت والے بیٹھے ہو ان کے لیے ماتم کے لیے کافی ہوگا۔ جنت البقیع کھڑے ہو کے نا امیر المومنین علی بادشاہ نے نا آواز دے کے کائنات کے نبیوں کے سلطان کے روزے کی طرف دیکھا، آواز دے کے کہا یا رسول اللہ یہ جو قرآن آپ نے میرے حوالے کیا تھا نا آپ کی امت نے اس قرآن کا ہر ورگ زخمی کر دیا۔ ماتم کرنا یار، سینے پہ ہاتھ مار۔ جو میرے حوالے کیا تھا آپ کی امت نے اس قرآن کا ہر ورگ زخمی کر دیا ہے۔ آپ سینہ پیارا نہ کرنا، آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور اس جملے سے پہلے
एक बात पूछता हूँ, बच्चा हो ना, छोटा छोटा बच्चा हो, अपनी माँ के साथ जा रहा हो, बात समझ जाओगे तो कयामत तक रोने के लिए काफ़ी है। छोटा बच्चा हो, माँ के साथ जा रहा हो, और जाते जाते रास्ते में कोई उसकी माँ को गाली दे दे। होता बच्चा है, कुछ कर नहीं पाता, लेकिन सारी जिंदगी वो याद रखता है कि इस शख्स ने मेरी माँ को गाली दी थी। अब ये बात ज़हन में रहे तो मैं आखिरी जुमला पढ़ के अपने भाई के हवाले मिंबर करूं। अली की इज्जत की कसम है, साहिब किताब ने कहा है अली घर वापस नहीं गए थे जनाजा दफनाने के बाद, गए थे मस्जिद में जाके पढ़ी थी नमाज। नमाज पढ़ने के बाद हसन का हाथ एक हाथ में था, एक हाथ में हुसैन का हाथ था। अल्लाह करे मैं मर जाऊं या ये इस जुमले पे तुम मातम कर सको। अली की इज्जत की कसम है, साहिब किताब ने लिखा है एक हाथ हसन के हाथ में था, एक हाथ हुसैन के हाथ में था। वह वापसी के लिए चले ना तो हुसैन ने अपना हाथ छुड़वा के मुंह पे मातम करना शुरू किया। उस वक्त अली बादशाह ने हुसैन का हाथ पकड़ के आवाज दे के कहा, हुसैन मातम क्यों कर रहे हो? उस वक्त हुसैन मातम करके कहते हैं, बाबा यही वो शख्स है जिसने मेरी मां के मुंह पे तमाचा मारा। Right.